السلام علیکم ناظرین گرامی۔ کالا باغ ڈیم نہ بنانے کے نقصانات کا احاطہ کرنا ایک مضمون میں ممکن نہیں، البتہ چند موٹے نکات گنواتا ہوں۔ کالا باغ ڈیم پر جنرل ضیاء کے بعد کام بند کر دیا گیا۔ اصولاً یہ ڈیم 1993 میں آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا، یوں 27 سال ضائع کیے گئے۔ کالا باغ ڈیم سے اضافی 50 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونی تھی۔ نہری زمین کے پیش نظر فی ایکڑ 3 لاکھ روپے سالانہ پیداوار لگائیں تو اب تک ہم اپنا 40,000 ارب روپے یا 400 خرب روپے یا 300 ارب ڈالر کا نقصان صرف پیداوار کی مد میں کروا چکے ہیں۔ 300 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان کا کل بیرونی قرضہ تقریباً 100 ارب ڈالر ہے۔ بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ صنعتی پیداوار کے لاگت کا تعین دو چیزیں کرتی ہیں، پہلی لیبر اور دوسری بجلی۔ پاکستان میں لیبر بہت سستا ہے، لیکن بجلی یا تو ناپید ہے یا اتنی مہنگی ہے کہ اس بجلی سے پیدا ہونے والی اشیاء کی لاگت دگنی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی اشیاء بیرون ملک منڈیوں میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ نہیں کر پاتی، بلکہ اب تو اپنے ملک کے اندر بھی دوسرے ممالک کی اشیاء سے مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے آخری 5 سالہ دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ انڈسٹریاں بند ہوئیں، اور میڈیا پر آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے کارخانے بنگلہ دیش منتقل کر دیے۔ انڈسٹریاں بند ہونے سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، پاکستان کی برآمدات کم اور درآمدات بڑھی، یوں تجارتی خسارہ ریکارڈ 32 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ یہ تجارتی خسارہ دور کرنے کے لیے بھاری سود پر بے پناہ قرضے لیے گئے۔ قرضہ لینے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کی ایسی شرائط مانی گئی جس نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اشیاء کی قیمتیں بڑھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے بہت سے سماجی مسائل کو بھی جنم دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ان نقصانات کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، تاہم پاکستان کو تقریباً کھوکھلا کر کے معاشی دیوالیہ پن کے حدوں پر پہنچا دیا گیا۔ جن دنوں کالا باغ ڈیم کو بند کیا گیا، انہی دنوں متبادل کے طور پر بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تیل سے بجلی بنانے والے مہنگے تھرمل بجلی گھروں کا لانچ کیا، جو زیادہ تر پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ یہ تھرمل بجلی گھر نہایت مہنگے ہوتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے حالیہ 5 سالوں میں بجلی کی تمام متبادل منصوبے بند کروائے اور دبا کر میاں منشا سے تھرمل بجلی خریدی، جس کے صرف تیل کا قرضہ 5 سالوں میں 1000 ارب روپے یا 8 تا 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، یعنی سالانہ 2 ارب ڈالر۔ تقریباً اسی تناسب سے ہم 25 سال سے بے نظیر کی اس تحفے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنتا تو ہمیں تھرمل بجلی کا خرچہ تقریباً نصف پڑتا۔ اس ضمن میں ہم نے سیدھا سادہ کم و بیش 25 خرب روپے یا 20 ارب ڈالر کا نقصان الگ سے کیا ہے۔ سیلاب پاکستان میں تقریباً ہر سال آ کر اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو ہم وہ سارا پانی زرخیز کر لیتے اور سیلابوں سے بچے رہتے۔ جس کا اندازہ نہیں کہ ان 27 سالوں میں سیلابوں سے ہم کتنا نقصان کروا چکے ہیں۔ انڈیا نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے خلاف کشکنگا گیس جیتا، جس میں انڈیا کی یہ دلیل تسلیم کی گئی کہ پاکستان میں ڈیم نہیں ہے اور پانی سمندر میں ضائع کر رہا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر انڈیا نے ہمیں پانیوں پر اب تک چھوٹے بڑے 60 ڈیم بنا لیے ہیں اور مزید پر کام جاری ہے۔ انڈیا کے ان ڈیموں کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں اور ملک بھر میں خشک سالی نے تیزی سے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے کئی دریا سوکھ چکے ہیں اور ان دریاؤں پر آباد زمینیں تیزی سے بنجر ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم
جو ہوتا تو انڈیا کبھی ہمارے پانیوں پر ڈیم نہ بنا پاتا، ہمارے پاس اس کو روکنے کی عالمی جواز ہوتا۔ اب انڈیا ایک قدم مزید آگے جا رہا ہے اور پاکستان آنے والے دریاؤں کا رخ مکمل طور پر موڑنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو اپنی تاریخ کے پہلے اور بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیوب ویلوں کا پانی صرف 2-3 سال تک ساتھ دے گا، جس کے بعد زیر زمین پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم بنانے سے صوبائی ہم آہنگی کا خطرہ ہے، ان کو اس وقت کے بارے میں کیا خیال جب پانی کی نایابی کے بارے میں تمام صوبے بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک دوسرے کو کھانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ پاکستان جسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکا، پیاس سے مر جائے گا۔ یہ ایک سادہ اور مختصر سا جائزہ ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ بنانے کے نقصانات، یہ سارے نقصانات ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ملک میں موجود چند ہزار قوم پرست سرخوں کو راضی کر سکیں۔ سنا ہے کہ ANP اور سندھی نرخوں کو ڈیم نہ بنوانے کے سالانہ کئی ارب روپے انڈیا دیتا ہے۔ چند ارب روپے کے لیے پاکستان کا کھربوں روپے کا نقصان معاشی طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ ان ظالموں نے انہی کے لیے وہ مثال ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسروں کی گائے ذبح کروا دینا۔ ہماری ذہنی پسماندگی کی حالت یہ ہے کہ ایک مشہور مولانا کا ڈیم کے خلاف بیان سنا، فرما رہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کالا باغ ڈیم کے کیا نقصانات ہیں، ہم نے تو ANP کو دیکھ دیکھ کر مخالفت شروع کر دی۔ البتہ یہ کہوں گا کہ 2 ڈیم پہلے ہی بنے ہیں، اگر تیسرا بھی بن گیا تو ہم بیچ میں مینڈک کی طرح ٹر ٹر کریں گے۔ اتفاق سے اس مولانا کا نام بھی بجلی گھر تھا۔ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیم کہاں واقع ہے، اس کے کیا نقصانات یا فوائد ہیں۔ محض سرخوں کی مخالفت دیکھ کر مخالفت شروع کی۔ پاکستان پوری دنیا میں پانی کو زندگی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی بدمعاشیاں اور سرخے پاکستان کے واحد مخلوق ہیں جو پانی کو موت سمجھاتی رہی اور ہم پر پانی کے تمام راستے بند کر دیے۔ میں پشتون ہوں، میں کرک ہوں، بنو DGI خاں محض اس لیے پانی سے محروم ہیں کہ ہم نے پشاور میدان میں چند سرخوں کو راضی کرنا تھا۔ یوں کالا باغ ڈیم جس سے بنو DI خاں اور کرک کے 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوتی، وہ نہ ہو سکی اور ہمارے ان علاقوں کو عورتیں آج بھی دورے جوہڑوں سے پانی کے کھڑے سروں پر رکھ کر پانی لانے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہم سرخوں کو نہ خوش نہیں کر سکتے۔ ہمارے آپس میں پانیوں پر جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن بطور مسلمان کم از کم ایک دوسرے کو پیاس سے نہیں مرنے دیں گے۔ البتہ انڈیا کا ہندو ہمیں پیاسا مار دے گا۔ خدا کے لیے اس سے پانی چھین لو، باقی بے شک آپس میں اس پر لڑتے رہو، اور چھیننے کے لیے ڈیم بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سرخے جب لاجواب ہو جائیں تو ایک اور مکر بھی کرتے ہیں، کوئی مست سا نعرہ دے دیتے ہیں۔ مثلا آپ ثابت کر دیں کہ ڈیم بننے میں پشتونوں کا کوئی نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، تو نعرہ دے دیں گے کہ ڈیم سونا بھی دے تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ والسلام۔